بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گندم میں بوران کا استعمال کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کون سے دوسرے غذائی عناصر ہیں جن کا ہم سپرے کر سکتے ہیں اور گندم کی بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہماری 80% زمینیں ہیں وہ بوران کی کمی کا شکار ہیں، تو میری جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہے وہ بھی بوران پہ تھی اور کیلشیم پہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو استعمال کیا تھا مکئی میں، اور پانی کی کمی کے حوالے سے دیکھا تھا اگر ہم ان کا سپرے کریں تو پودا کس حد تک اس کمی کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد میں میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی USA میں گیا گورنمنٹ کے اسکالرشپ پہ، تو وہاں پر بھی جا کے میں نے بوران پہ اور کیلشیم پہ کام کیا لوبیے کے حوالے سے، اور وہاں پر بھی گرمی کو برداشت کرنے اور پانی کی کمی کے حوالے سے میں نے اس پہ تجربات کیے کہ اگر پانی کی کمی ہو اور درجہ حرارت کی زیادتی ہو تو پھر اگر ان کیمیکل کا سپرے کیا جائے تو پودا کس طرح کا رسپانس دیتا ہے، تو وہ اس کی پیداوار کتنی آتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں ڈسکرپشن میں ایک نمبر بھی دوں گا زمیندار کا جو اس کو کافی عرصے سے استعمال کر رہا ہے انہی غذائی عناصر کو، اور اچھی پیداوار حاصل کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بوران جو ہے وہ پودوں کے لیے کیسے ضروری ہے، یہ جو خوراک کی ترسیل ہے اس میں اس کا اہم کردار ہے، اور سب سے جو اہم کردار ہے یہ جو پودے کی اوپر والی سیل وال ہم اسے کہتے ہیں، اس کا ایک اہم جز ہے۔ اور سیل وال یا تنے کی جو دیوار ہے وہ مضبوط ہوگی تو کسی بھی بیماری کے خلاف اس میں قوت مدافعت ہوگی۔ اسی طرح جو میگنیشیم ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ جو سبز مادہ ہے اس کا درمیانی جو سینٹرل حصہ ہے وہ میگنیشیم ہے۔ اسی طرح جو نائٹروجن ہے، نائٹروجن بھی کلوروفل کا یا سبز مادے کا ایک اہم حصہ ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں لوگ گندم یا کوئی بھی فصل ہے وہ بہت کالی ہو گئی ہے، تو یہ جو میگنیشیم ہے وہ نائٹروجن ہے، یہ دونوں ہی سبز مادے کا حصہ ہیں۔ تو اسی طرح بوران کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح فاسفورس جو وہ جڑوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کہہ لیں کہ جو انرجی چاہیے پودے کو، جو طاقت چاہیے، وہ فاسفورس کی وجہ سے آتی ہے۔ جو جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ فاسفورس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ آپ جانوروں کے سٹور سے بڑے ہی سستے داموں جو ہیں وہ یہ جو غذائی عناصر ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے دو جو ہیں اس میں میگنیشیم سلفیٹ ہے اور بورک ایسڈ ہے۔ میگنیشیم سلفیٹ جو 1200 گرام ہے آپ کو وہ 350 روپے کا دیں گے وہ۔ اسی طرح جو بورک ایسڈ ہے وہ 200 گرام آپ کو 350 کا دیں گے، اور گندم پہ آپ نے اس کے 2 سپرے کرنے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے میگنیشیم سلفیٹ جو ہے وہ 500 گرام لینا ہے، اس کے علاوہ بورک ایسڈ 100 گرام لینا ہے، نائٹروفاس آپ نے 500 گرام لینا ہے، یوریا آپ نے 300 گرام لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ زنک جو ہے زنک سلفیٹ 500 گرام وہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس میں جو کوئی بھی حل پذیر پوٹاش ہے وہ اگر شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ 300 گرام تک اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ حل کرنا ہے، حل کرنے کے بعد ان کو اکٹھا کر دینا ہے، اور جو محلول آئے اس کو 100 لیٹر پانی پہ تقسیم کر کے آپ نے پہلا سپرے جو ہے وہ گوب پہ کرنا ہے، اور دوسرا سپرے جب مکمل طور پر سٹا نکل آئے تو دوسرا سپرے تب کرنا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر پیداوار آپ کی آئے گی، کیونکہ میگنیشیم بھی ایک اہم ایک غذائی عنصر ہے اور لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر آپ اس کو زمین میں ڈالنا چاہتے ہیں تو 10 کلو گرام بوقت کاشت آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو مقدار بتا رہا ہوں یہ ایک سستا ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ سپرے کریں گے تو انشاءاللہ گندم کی بھی بھرپور پیداوار حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی فصل پہ آپ سپرے کریں گے اس کی بھی اچھی پیداوار آپ حاصل کر سکتے ہیں۔